وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 815، آیات 71-72، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم یقینی طور پر جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 71، لفظی ترجمہ: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ یقیناً رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، دانا ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قلبی دوستی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ قلبی دوستی کے مستحق آپ کے یعنی ایمان والوں کے ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنی دوستیوں اور اپنے تعلقات سے اپنے ایمان کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کے تعلقات ظاہر والوں کے ساتھ ہیں تو آپ ظاہر دار ہیں، اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ مومن ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی وہ تعلق جس کی بنیاد اللہ ہو، وہ تعلق کامیاب رہتا ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ اور ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی قوم کو کہی تھی قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو تم نے تو اپنے انما اتخذتم من دون اللہ اولیاء اوثانا، تم نے اپنی دوستیوں کی بنیاد بتوں پہ رکھی ہے۔ وثن وہ بت ہیں، وہ آپس میں تمہاری محبت کا ذریعہ ہیں۔ بت کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے وہ بت ہوتی ہے۔ تو یہ بت جو ہے یہ ہماری عام زندگی میں بھی ہیں۔ ایک دوست، ایک آدمی، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو چیز بھی آپ کو روکے وہ بت ہے۔ اور ہماری یعنی دنیا جو ہے یہ ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہے، دنیا اور دنیا والے۔ اور اگر کوئی انہی بنیاد پہ اپنے تعلقات کو بناتا ہے تو پھر وہ دنیا دار ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نے معمولی سی آپ کو بات کہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ پھر آپ کا جو عام طریقہ کار ہے، یعنی مومنوں کا، مرد اور عورتوں کا، یہ نیکی کی ترویج کریں گے، نیکی کو بڑھاوا دیں گے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے، پہلے اپنے عمل سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، آپ کی پہلی تبلیغ جو ہے وہ عمل سے ہونی چاہیے۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا ہو جائے۔ اس پہ میں نے گزشتہ محفل میں بھی بات کی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ اصل جو عمل ہے وہ آپ کا، یعنی جو تبلیغ ہے وہ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ عمل سے آپ تبلیغ کریں، ایک نمونہ بن کے دکھائیں لوگوں کو کہ نمونہ یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اچھا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی سے روکنا۔ برائی سے روکنا جو ہے مذکورہ آیت میں یعنی ایمان والوں کی جو صفت ہے یہ بیان ہوئی ہے کہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا امر کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو برائی سے روکنے کے بھی درجات ہیں۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم تستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو اس کو بزور بازو روکے، ہاتھ سے روکے، نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، اور وہ بھی نہ کر سکے دل سے نفرت کرے، برا جانے۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم برائی سے محبت کرتے ہیں، یعنی برائی سے ایک لگاؤ ہے ہمیں۔ آپ دیکھ لیں یہ معاشرہ تمام کلم کلا کہہ رہا ہے کہ ہمیں برے کام چاہیے۔ برے کام کیا ہیں؟ جو کام بھی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے وہ برا کام ہے۔ اصل میں ہم نے محدود کر دیا ہے یہ تمام اصطلاحات کو، اور ہماری ذہنی جو اپروچ ہے وہ محدود ہے۔ برا کام، اچھا کام، ہم نے تو اچھے اور برے کاموں کو محدود کر دیا ہے۔ گھر میں دفتر میں بیٹھا ہوا ایک افسر ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، حرام کر رہا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا نماز کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی یہ رشوت کو اس نے ملا دیا ہے نماز کے ساتھ، تو اس کو تمیز نہیں ہے اب۔ تو بہرحال ہر کام میں، اب یہ برے کام میں کہہ رہا ہوں تو آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ زنا ہے، چوری ہے، چغلی ہے یا غیبت ہے۔ یقیناً یہ برے کام ہے، لیکن اصل برائی کیا ہے؟ اصل برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں اور ایسے کام کریں جو، یعنی کام کرتے وقت آپ اللہ سے غافل رہیں، وہ برائی کے کام ہیں۔ جو کام بھی، یہاں تک کہ نماز بھی، اگر آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج پہ گئے ہوئے ہیں، آج روزے رکھ رہے ہیں،
لیکن آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو یہ برے کام ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں اس کے کوئی نتائج نہیں برآمد ہو رہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن برائی بڑھ رہی ہے باوجود اس کے کہ نمازی زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہر شخص نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نمازی یہ نماز کے اثرات نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نماز ہماری نماز نہیں ہے، کوئی بھی کام ہمارا اچھا نہیں ہے اگر ہم اللہ کے راستے پر نہ ہو، نیت میں خلوص نہ ہو، نیت خالص اللہ کی نہ ہو، آخرت ہماری ترجیح نہ ہو تو کوئی کام اچھا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، صاحب ایمان لوگ نماز ایک نظام ہے۔ نماز یہ نہیں کہ بس آپ نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں، بلکہ یہ نماز جو ہے ہمارے دین کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ نمبر ایک، مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اقامت صلاۃ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے تو آپ نے اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانا آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تب آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے۔ رب کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے درجے میں آپ کو اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں یقین حاصل ہو کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ پھر اپنی مقصد وجود کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، یہ مختصر عرصہ حیات میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اقامت صلاۃ کی جو میں شرائط بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ قرآن کے راستے پر چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اللہ کے راستے پر آپ چل پڑے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، ابھی آگے مضمون آئے گا بھی، لیکن یہ شرائط میں سے ہے۔ شرائط ایک تو وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ میں اس سے بھی زیادہ بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب تک آپ کی منزل ٹھیک نہیں ہوگی، زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی تو آپ کا کوئی کام بھی قبول نہیں ہوگا، آپ نماز قائم ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق آپ چلنے کا عزم کریں اور چل پڑے، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ یہ بات بھی ضروری ہے۔ آپ کا اگر رہنما نہیں ہے تو پھر تو نفسانی خواہشات آپ کو، دین کو آپ خواہشات کے تابع کر لیں گے تو بات ختم ہو گئی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد یہ تمام مراحل ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اب جو راستہ ہے اس کے راستہ کیا ہے؟ بندگی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، نچوڑ ہے توحید۔ تمام اچھائیوں کی بنیاد جو ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد جو ہے توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں، زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ ابھی آئے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی رضا جو ہے آپ کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نماز آپ قائم نہیں کر سکتے جب تک رضا الہی آپ کا مدعا نہ ہو۔ رضا الہی اب ساری زندگی، یعنی صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک سارے کام آپ کی اللہ کی مرضی سے ہونے چاہیے۔ اب نماز کی باری آتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ تھوڑی سی توجہ۔ اب ہوگا یہ کہ آپ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں گے۔ ہر وقت
آپ محتاط رہیں گے، تقوی کی روش آپ اپنا لیں گے، ہر وقت محتاط انداز میں زندگی گزاریں گے، پوچھ پوچھ کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے۔ اب ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے ذریعے اپنے سے بات چیت اور ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ 5 وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو لازم قرار دیتا ہے کہ 5 وقت میرے پاس آ کے مجھ سے رابطہ کرو اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنا تمہارا جو زندگی کا مقصد ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ تم مجھ سے الفاظ سے مدعا بیان کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تو مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا۔ تو اب یہ ساری نماز جو ہے آپ نے اللہ سے رابطے میں اور اللہ سے بات چیت کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اللہ سے اپنا تعلق اور اس کے رسول سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے گزار دی، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ پھر نماز کی جو عمومی طور پہ شرائط ہے کہ وقت ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، اور تمام جو شرائط کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان شرائط کے مطابق آپ پڑھیں تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ وقت کے مطابق باجماعت نماز مردوں کے لیے خاص طور پہ، اور پھر آپ پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی عاجزی کا اعتراف کریں، اور ہر رکعت جب کھڑے ہوں تو اس میں سجدہ آپ ضرور کریں۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی ذلت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کریں کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ نماز کو قائم کرنا یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ ہماری نماز تو نماز نہیں ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اداء الصلاۃ کے ہم اداء الصلاۃ کے مرتکب ہیں، اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز ضائع کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ نہیں رہے، نماز کو ایک تو قائم بھی نہیں کر رہے، وہ شرائط بھی ہم میں نہیں پائی جاتی جو نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مشرک کی نماز تو نہیں قبول ہوگی۔ مشرک اگر سارا دن نمازیں پڑھتا رہے تو کیا اس کی کوئی نماز قبول ہوگی؟ نماز تو اہل ایمان پر، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت وقت پر فرض کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وقت وقت پہ، اپنے وقت پہ فرض کی ہے۔ علی المؤمنین، علی المشرکین نہیں، علی المنافقین نہیں۔ وہ تو منافق کے تو نیک اعمال ہیں، وہ تو ضبط ہیں، آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ دیکھیں ایمان باللہ ازہد ضروری ہے۔ ایمان باللہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پہ آپ سوچیں، غور کریں۔ ہمارا عام طور پہ ایمان باللہ ہے نہیں، ہمارا ایمان بھی دنیا ہے، دنیا پر ایمان ہے۔ ہماری زندگی موت دنیا کے لیے ہم نے وقف کی ہوئی ہے، ہمیں دنیا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا والے ہیں ہم۔ بہرحال تو نماز قائم کرنے والے ہیں مومن۔ پھر جو مالی عبادات ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، آپ اگر مال کما رہے ہیں اور ایک خاص حد تک وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ایک لازمی حصہ آپ نے ضرور اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یعنی یہ مالی انتظام ہے، اس میں آپ کے اندر تزکیہ بھی ہے اور یعنی مالی انتظام بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو محسوس کریں اور اس بات پہ غور کریں۔ ہماری زندگی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہ صفات اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو اب آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اور یقیناً آپ اب اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔
اولئک سیرحمہم اللہ۔ اس وقت تو ہم عام طور پہ مسلمان جو ہیں اللہ کی لعنت ہے ہم پہ، وَلَعَنَهُمُ اللہ، ہم نے منافق کے اس میں پڑھا تھا نا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لیکن جو مومن ہے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیکوکار ہیں، مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی پر ہوتی ہے، یعنی خاص رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص مستحق ایسے مومن ہیں جو ان صفات کے مالک ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، دانا ہے۔ وعد اللہ المومنین، اب ان سے وعدہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک منافقوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایک مومن سے وعدہ کیا ہے، اور ان دونوں میں سے آپ ضرور ایک میں شامل ہیں۔ سامنے کرام، ہاں اگر یہ مومنانہ صفات آپ میں پائی جاتی ہیں جس کے ابھی ہم نے تفصیل پڑھی ہے، تو آپ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں سے، باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عمدہ مکانات، عمدہ مکانات دائمی باغوں میں، جنات عدن، ہمیشگی، عدن کہتے ہیں دائمی، ہمیشہ رہنے والی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ بہت بڑی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق ہے تو اس پہ تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ انسان کی معراج اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرے، اور اس کا مدعا، زندگی کا مدعا کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اور جو غیر مومن ہے وہ اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں، عام طور پہ آپ آج کے معاشرے کو دیکھیں، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم سب اپنی رضا کے لیے جی رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم جینا چاہتے ہیں، ایک، اور دوسری اپنے آپ کو خوش کہ وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہو، نفسانی خوشی کے لیے، نفس کو بڑھاوا دینے کے لیے، نفس کو موٹا کرنے والے ہم اعمال کرتے ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ بری بات نہیں ہے، نہ یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ کا مدعا ہی یہ ہو، زندگی کا مدعا کہ بس میں نے نعمتوں والی زندگی، آسائشات والی زندگی گزارنی ہے، تو آپ بدترین خلائق ہیں۔ دیکھیں، یا آپ اپنے آپ کو راضی کریں گے، یا دنیا والوں کو راضی کریں گے، یا آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے کا مدعا ہے آپ کو زندگی گزارنے سے، تو اب آپ نفس کی مخالفت کریں گے، نفس کی مخالفت، کیونکہ نفس تو آپ کو اللہ کی مرضی کے خلاف رائے دیتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے کہ نفس کی مخالفت کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کامیابیاں، کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں، اپنے اعمال سے، اپنے نیت سے، اپنے عقیدے سے اور اپنے اعمال سے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کے اعمال نیت کی اصلاح کے بغیر آپ کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔
آپ دیکھیں ہمیں نیکی مشکل لگتی ہے، نیکی مشکل لگتی ہے. بہت لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ یہ مجھے کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا عمل تو نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں. تو مشکل اس لیے ہوتا ہے، دیکھیں ایک کام جب آپ کا مقصود جو ہے دنیا ہو، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جب آپ کا مقصد حیات اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا، اس کے آپ طالب ہیں، اب اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے. اللہ کی رضا کے کام کرنا آپ کے لیے پہاڑ ہو جائے گا، پہاڑ کو ہٹانے کے برابر ہو جائے گا. ایک کوہ ہمالیہ کا پہاڑ ہے نا، اس کو اگر آپ اپنے ہتھوڑے سے اور تیشی سے اور جتنے بھی آپ کے پاس اوزار ہوں تو آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا. نیکی آپ کے لیے بہت بھاری ہو جائے گی، برائی آپ کے لیے آسان ہوگی. دنیا کی طلب، دنیا کی طرف توجہ اور دنیا داروں سے تعلقات، یہ آپ کے لیے آسان ہوں گے اور آپ اس میں خوشی محسوس کرتے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی مد نظر اللہ آپ کا مدعا بن جائے، زندگی کا مدعا اللہ بن جائے، تو اب آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے. اور یہ دین ایسا مشکل تو نہیں ہے سامنے کرم، یہ دین بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ دین، یہ شریعت، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری طاقت سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ میں تم پہ آسانی چاہتا ہوں، سختی نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. تو بہرحال دین تو آسان ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے طالب نہیں ہیں تو پھر دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ہماری نظروں میں کامیابی تو وہ ہے کہ بہت سے ہمیں پیسے مل جائیں، بہت سی دنیا مل جائے، اور ہم پھر آپے میں نہیں سماتے، خوش ہو جاتے ہیں. آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لینا، آپ دنیا پر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کی رضا پر خوش ہو رہے ہیں؟ ہم تو فریحو بالحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں، دنیا ہی ان کی خوشی یا ناخوشی کا ذریعہ ہے. دنیا آتی ہے، دنیا برستی ہے تو یہ خوش. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام کیا اور میں اس کا مستحق تھا. بہرحال غور کیجئے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. ترجمہ سنا دیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے ایماندار مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات، ان کے لیے باغات ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ مکان دائمی باغوں میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، ذلک هو الفوز العظیم۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔